السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند جس طرح سے میں پڑھا ہوں، عشق و مستی میں ڈوب کر اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ میں نے آپ سے شکر کی ادائیگی کے لیے بلوایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اپنے فضل سے شامل فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ہم کو جتنا ملے اتنا کم ہے، جو نعمتیں جتنی ملیں اتنا کم ہے۔ ہم کو ایک نعمت ملتی ہے تو دو چاہیے، تھوڑے دن میں ہمارا دل بھر جاتا ہے، بہت جلدی ہم اکتا جاتے ہیں اور زیادہ کی خواہش کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ او کما قال، حدیث قرآن پاک کی آیت کا مفہوم میں نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ تو شب معراج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر ابھی شکر ادا کرو گے تو بار بار یہ، اور جتنی مرتبہ ہم ذکر الہی کی محفل میں بیٹھیں اتنا کم ہے، کیونکہ مختصر سی میری جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ ذرا مہربانی فرمائیے، تھوڑا سا سبحان اللہ بولیں۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ اس لیے شروع میں نے آپ سے شکر ادا کروایا۔ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص میں چار چیزیں ہوں گی اس کا گھر جنت میں ہوگا۔ نمبر ایک، جب بھی کوئی کام کرے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، التجا کرے۔ نمبر دو، جب بھی کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہے۔ نمبر تین، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً استغفر اللہ پڑھے۔ اور نمبر چار، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرے۔ تو یہ چار چیزیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ تو ہم شب معراج میں اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں بھی حاضر ہیں اور شب معراج بھی منا رہے ہیں۔ پر ایک بڑا عظیم سفر جو میرے آقا کا معجزہ ہے، بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت لگتا ہے،
لیکن سفر اتنے کم وقت میں ہوا کہ جب اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے تشریف لائے تو دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ ہمارا ایک پڑھا لکھا طبقہ کبھی کبھی بہت زیادہ لاجک کے چکر میں پڑھ کر کرامتوں کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ معجزے کا انکار تو اللہ کا فضل ہے کہ نہیں کرتے، لیکن کرامتوں کا انکار کر دیتے ہیں اللہ کے ولیوں۔ تو معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہے جو ذہن میں آتی نہیں ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے۔ وہ اللہ کے نبیوں کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے اللہ کی عطا سے۔ تو بات چل رہی تھی کہ سفر بڑا لمبا سفر بیان کرنے میں، لیکن طے جو ہوا وہ بڑے مختصر سے وقت میں ہوا۔ اس سفر کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر سدرا تک، اور پھر سدرا سے بھی آگے کون گیا وہ تیسرا حصہ۔ یہ 3 حصے ہیں سفر کے۔ اس میں سے جو پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا، یہ نص سے ثابت ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ نص، یہ لفظ یاد رکھیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرمز بھی ہم کو سیکھنے چاہیے۔ نص، نون صاد نص، یہ والی نص نہیں، نون صاد نص۔ یہ کیا ہوتا ہے نص؟ اس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، نص کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، دلالت النص، اشارت النص، اور 4 قسمیں اس کی ہوتی ہیں۔ نص یعنی جس کے لیے اللہ کا کلام آیا، اترا، جس کے لیے آیت اتری، ما سیق الکلام لاجلہ، جس کے لیے آیت اتری، اس کو کہتے ہیں نص۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ جو کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز حرام ہے، کیا مکروہ ہے، اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے یہ علماء اسی بیسس پہ کرتے ہیں۔ تو نص سے ثابت ہے، اگر اتنے سفر کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اللہ اکبر، کافر ہو جائے گا۔ چلیے بہت زیادہ ٹیکنیکل ہم نہ ہو جائیں، تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کا آغاز کیسے ہوا، سفر کا آغاز کیسے ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل امی اللہ کے حکم پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضور کو اٹھائیں، سفر کے لیے تیار کریں۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مان لیجئے اگر میں یہ کہوں کہ جائیے اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھا کے لائیے، یا اپنے بھائی کو اٹھا کے لائیے اور ان کو کہیے کہ ہم نے بلایا ہے، تو آپ فوراً جا کے کہیں گے اٹھو جلدی چلو بلا رہے ہیں؟ نہیں اٹھے گا تو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہی میں کہوں کہ امام صاحب کو بلا کے لائیے، تو جا کر تھوڑی دیر رکیں گے، پھر ادب سے آواز دیں گے، امام صاحب حضرت کہیں خلل بھی نہ واقع ہو، آرام میں بھی خلل نہ واقع ہو، اور اپنا مقصد بھی پورا ہو جائے، حضرت کی آنکھ بھی کھل جائے۔ ایک امام کا ہم اتنا خیال رکھتے ہیں، یہاں تو امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، جبریل امی نے کتنا خیال رکھا اور کیسے ادب کی تعلیم عطا فرمائی کہ اپنے نورانی لبوں کو میرے آقا کی پیروں پر، ایڑیوں پر رکھ دیا، ٹھنڈک سے میرے آقا کی آنکھ کھل گئی، ٹھنڈک سے میرے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو جبریل امی حاضر ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ حضور چلیے سفر معراج ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور پھر میرے آقا کو مسجد حرام کی طرف لے جا کر حضور کا شق صدر ہوا، یعنی سینہ چاک کیا گیا۔ یہ سفر بہت ساری تعلیمات ہیں اس میں، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سفر کو۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے جب اس سفر کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں تو آغاز فرمایا سبحان سے۔ سبحان، ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، بولتے ہیں نا، آپ سے بھی بلواتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ علماء نے اس میں بھی بہت ساری پوائنٹس، نکات بیان کیے، اس میں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں، سبحان ہی کیوں؟ دوسرا بھی کوئی صفت اللہ کی
आती थी, लेकिन सुबहान जब कोई तेज सवार घोड़ा तेज रफ्तार से निकल जाता था, तेज घोड़ा, तेज रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा अगर निकल जाता तो वो कहते थे सब्बाह सुबूहन, सब्बाह सुबूहन। तो ये सब्बाह इस्तेमाल क्यों करते थे? तेज रफ्तारी के लिए। उलमा फरमाते हैं ये भी एक वजह है कि अल्लाह ने सुबहान कुरान पाक की इस आयत में इरशाद फरमाया, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया। अच्छा, हुजूर का जाना भी कमाल है और हुजूर का आना भी कमाल है। जाना भी कमाल है, आना भी कमाल है। जब जाने का तस्करा किया तो फरमाया सुबहान, अपनी पाकी का ऐलान फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। लेकिन जब आने की बात हुई तो अल्लाह ने फरमाया वन नज्मी इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम जब वो मेराज से उतरे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि नज्म का माना अगर आप देखो तो स्टार, तारा, फिर आला यार ये तो बहुत ज्यादा कर दिया इन्होंने, क्यों हुजूर का नाम लिया? नज्म सिंपल सा है, नज्म यानी तारा, नुजूम यानी प्लूरल तारे, नज्म की जमा नुजूम, तो फिर नज्म का तर्जमा सिर्फ चमकते तारे की कसम कर लेते, उतना काफी हो जाता। दरअसल आला हजरत ने जो तर्जमा किया है ना, यही तर्जमा हजरत इमाम जाफर सादिक रदिल्लाहु तआला अन्हु ने भी किया है। और घर वाला घर वाले की बात को सही जानता है, ज्यादा जानता है, ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदिल्लाहु तआला से जब पूछा गया था कि ये नज्म क्या है, तो आपने मुहम्मदुन सल्लल्लाहु, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इमाम जाफर सादिक रदिल्लाहु तआला अन्हु ने भी इसका तर्जमा यही किया और आला हजरत ने भी उसका तर्जमा यही किया। पता चला कि आला हजरत अपनी तरफ से नहीं सिखाते हैं, बल्कि वही अता फरमाते हैं जो सहाबा का मसलक है, जो अहले बैत का मसलक है। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए। तो जब जाने की बात आई तो सुबहान, और जब आने की बात आई तो वन नज्म। जब जाने की बात आई तो अल्लाह पाक है, और जब आने की बात आई तो उस चमकते प्यारे तारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम। अल्लाह ने अपने हबीब की कसम याद फरमाई। आप अंदाजा लगाएं ये सफर कितना अजीम सफर है, कितनी बरकतों वाला सफर है। इसके एक एक गोशे पर अगर हम नजर डालें, एक एक मरहले पर नजर डालें तो बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ है। जैसे जिब्रील अम्मी उठा रहे हैं अदब के साथ, अपने नूरानी लबों को कदम पे मेरे आका के पैरों पर टच किया, मेरे आका की एड़ियों पर टच किया, और हुजूर की आंखें खुल जाती हैं। फिर मेरे आका को लेकर जाते हैं हरम शरीफ में, वहां शक्के सद्र होता है, सीने को चाक किया जाता है। दुनिया नहीं जानती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। मेरे आका का सफर मेराज दुनिया को ये दिखाता है कि ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसा ही नहीं किया जा सकता। बाईपास सर्जरी की जा सकती है, उसके लिए तुमको बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जिसकी करोगे वो आम इंसान है, और यहाँ जिनका शक्के सद्र हो रहा है वो इंसान की जान है। वो अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जरा जान लगा के बोल दीजिए। तो शक्के सद्र हुआ, 4 दफा शक्के सद्र हुआ है हुजूर का। किसी की एक मर्तबा बाईपास सर्जरी हो जाए ना तो ढीला पड़ जाता है आदमी, कुछ कर नहीं पाता है, उसके चलने फिरने से पता चलता है भाई कुछ हुआ है। दोबारा करने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं होते, लेकिन हुजूर का शक्के सद्र कितनी दफा हुआ? 4 दफा। एक जब मेरे आका के बचपन में हुआ, जब 2 साल से ज्यादा कुछ उम्र शरीफ थी, फिर 10 साल की उम्र शरीफ में हुआ, फिर पहली वही के नुजूल के वक्त हुआ, और फिर शबे मिराज में हुआ। मेरे आका के सीने को चाक किया गया, ना कोई बेहोश करने वाला है, ना कोई एम्बुलेंस है, ना कोई नर्स है, ना कोई सिग्नेचर है, ना कोई एनेस्थेटिया है, ना ही कोई ऑपरेशन थिएटर है, बस हुजूर हैं। और वो भी मेरे आका ऐसा भी नहीं है कि सोए हुए, जागते हुए हैं,
اور سینے کو چاک کیا جاتا ہے، دل کو نکالا جاتا ہے، نور و حکمت سے بھرا جاتا ہے، آب زمزم سے دھویا جاتا ہے، پھر رکھ کر پھر سل دیا جاتا ہے، پھر رکھ کر پھر سل دیا جاتا ہے۔ یہ پورے واقعات میرے آقا کی شان کو بتاتے ہیں۔ یہ شک صدر بھی حضور کی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا، پھر میرے آقا آگے بڑھے۔ یہاں پر جو خاص چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، کچھ مبارک مبارک مقامات پر میرے آقا کو جبریل امی نے اتارا اور نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ وہ مقامات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا گزر کھجوروں والی زمین سے ہوا۔ ایک زمین تھی جو کھجور والی زمین تھی، وہاں سے آپ کا گزر ہوا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل، اتریے، فصلی ہاں ہونا، یہاں نماز پڑھیے، اتریے یہاں نماز پڑھیے۔ میرے آقا اترے، نماز ادا کی، پھر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل بولے صلیتا بطیبۃ والیہ المہاجرہ، آپ نے مدینے میں نماز پڑھی ہے، آپ یہیں ہجرت کریں گے، آپ یہیں ہجرت کریں گے۔ آپ نے مدینے میں نماز پڑھی ہے، آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی ہے۔ پھر میرے آقا آگے بڑھے، تھوڑی دیر میں پھر جبریل نے کہا حضور اتریے، انزل فصلی ہاں ہونا۔ میرے آقا اترے، اترنے کے بعد وہاں نماز پڑھی اور پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور یہ وہ درخت ہے جس کے قریب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے تھے جب فرعون کو غرق کیا گیا تھا۔ جہاں اللہ کے نیک بندے ٹھہرتے ہیں وہ زمین مبارک ہو جایا کرتی ہے۔ یہ پیغام بھی شب معراج عطا فرماتی ہے۔ تو یہ تو ان کو پیغام ہے جو نہیں مانتے، اور ہم کو بھی پیغام ہے کہ مبارک مقامات پر جا کر خرافات میں مت پڑو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، مبارک مقامات میں نماز پڑھو، زیادہ نماز پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، نوافل پڑھو، اور دوسرے کاموں میں مت پڑ جاؤ۔ جبریل امی کی سنت ادا کرو، جب کسی مبارک مقام پہ جائیے تو اپنے ساتھ والوں کو یہ کہہ کر کہ چلیے یہاں نماز پڑھیے، جبریل امی کی سنت ادا کیجیے، اور خود اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر اپنے آقا کی سنت کو ادا کیجیے۔ مبارک مقامات کا ادب کیسے ہوتا ہے، وہاں کیا کیا جاتا ہے، کون سے مقامات مبارک ہو جاتے ہیں، اس کی تعلیم بھی شب معراج ہم کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اور آگے بڑھے، طور سینہ آیا، جبریل امی نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور انزل، اتریے، فصلی ہاں ہونا، اور یہاں نماز پڑھیے۔ میرے آقا اترے، میرے آقا نے نماز پڑھی۔ جبریل نے بتایا کہ حضور یہ طور سینہ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام آیا کرتے تھے، اپنے رب سے کلام کیا کرتے تھے۔ پھر میرے آقا سوار ہوئے براق پر، یہاں تک کہ بیت اللحم پہنچے، جہاں سے شام کے محلات آپ کو نظر آنے لگے، روشن ہو گئے، آپ پر نظر آنے لگے۔ جبریل نے عرض کیا انزل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انزل فصلی ہاں ہونا، اتریے نماز پڑھیے یہاں پر۔ میرے آقا اترے، میرے آقا نے نماز ادا کی، اور پھر پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا حضور صلیت بیت اللحم حیث ولد عیسی ابن مریم، حضور آپ نے وہاں جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، جبریل وہاں پر میرے آقا کو نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اپنے آقا کی پیدائش کے دن پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، پتا چلا کہ یہ میرے آقا کا یہ معجزہ ہمارے عقیدوں کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے جس شان سے ہم مناتے ہیں شاید ہی ایسا کوئی اور منانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک خوشبو پائی میرے آقا نے،
हुजूर ने खुशबू पाई। मेरे आका ने पूछा, जिब्रील ये कैसी खुशबू है? जिब्रील ने जवाब दिया कि हुजूर, ये फिरौन की बेटी की मशाता, फिरौन की बेटी को जो कंघी करने वाली खादिमा थी, फिरौन की बेटी को जो कंघी करने वाली खादिमा थी, उसकी और उसके औलाद की खुशबू है। अच्छा, फिरौन को गुजरे हुए जमाने गुजर गए ना, अरसा हो गया, लेकिन कुछ खुशबू ऐसी होती है जो बाकी रहती है। ये तालीम भी मिल रही है। हम उन खुशबू के चक्कर में जा रहे हैं जो टेम्पररी है, लेकिन एक खुशबू ऐसी भी है जो परमानेंट है। और वो कैसी खुशबू है इसको समझिए, वो इस्तिकामत की खुशबू है, दीन पर जमे रहने की खुशबू है, दीन पर डटे रहने की खुशबू है। सुनिए, जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर हुआ ये था कि एक दिन ये खादिमा फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी, तो कंघी हाथ से गिर गई। अब जब कंघी हाथ से गिरी तो इसने कंघी उठाते वक्त कहा बिस्मिल्लाह। ये भी एक तालीम मिली कि क्या हम ये कहते हैं? अब तो हम बहुत कुछ भूलने लगे हैं। ये है ना, ये सब कुछ भुला देता है, इसने अपने को याद रखा है, बाकी सबको भुला दिया है। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, नींद से भी उठते हैं तो सबसे पहले फोन कहाँ है, उठने की दुआ भी हमको याद नहीं रहती। इस चीज ने हमको, माफ कीजिएगा, लेकिन रहमान से दूर किया है, इंसान से करीब किया। पहले एक मुहावरा था ना कि नेकी कर, हाँ इधर से कुछ लोग बोले नेकी कर दरिया, शायद नई जनरेशन को ये मुहावरा पता भी नहीं होगा, क्योंकि अब दरिया पे थोड़ी डालते हैं। अब वो मुहावरा बदल गया है, कुछ भी कर सोशल मीडिया पे डाल, हाँ इंस्टा पे डाल, फेसबुक पे डाल, स्टेटस पे डाल, और बाद में बैठ के देखता रहे कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लाइक मिले, कितने लोगों ने पसंद किया, कितने कमेंट आए। इसी में हम पड़ गए, इसी में हम पड़ गए। जबकि होना ये चाहिए था कि कुछ भी कर, दुनिया देखे ना देखे, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। फिक्र ये होनी चाहिए थी, लेकिन इसने हमारी फिक्र को क्या कर दिया, बदल दिया। इसीलिए मैंने कहा कि फिरौन की बेटी की को कंघा करने वाली की कंघी गिरी तो उसने उठाते हुए क्या पढ़ा, बिस्मिल्लाह। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसकी कोशिश की। ये भी देखो, दीज आर दी स्मॉल थिंग्स, बहुत छोटी चीजें, लेकिन कितना कुछ हम कर सकते हैं ना, हम अपने आप को कितना चेंज कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सिर्फ बयान सुन के चले जाना, इससे बेहतर यह है कि ये थोड़े थोड़े वाकयात सुन के सबक हासिल करना, सबक हासिल करना। क्या आप इसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह? अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो उसने क्या पढ़ा, जोर से बोलो, बिस्मिल्लाह पढ़ा। और सिर्फ इस पर खामोश नहीं हुई, बल्कि कहा बिस्मिल्लाह तइसा फिरौन, अल्लाह के नाम से शुरू, फिरौन की बर्बादी हो। इसको कहते हैं ईमान की ताकत, कि ये कहीं झुकता नहीं है। फिरौन की बेटी ही को कंघा करती है और उसी के सामने फिरौन की बर्बादी की बात भी करती है। बिस्मिल्लाह तइसा फिरौन। जब फिरौन की बेटे ने सुना तो उसने कहा कि अवा लकी रब्बु गैरी, क्या मेरे, उसने अपने बाप को बताया फिरौन को। फिरौन ने उस खादिमा को बुलाया और पूछा अवा लकी रब्बु गैरी, रब्बुन गैरी, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? खादिमा बोली रब्बी व रब्बुक अल्लाह, मेरा रब और तेरा रब भी अल्लाह है। तो सिर्फ ये कहती है कि, कहता है कि तेरा कोई और रब है, अरे मेरा भी और तेरा भी, दोनों का रब कौन है? अल्लाह है। मेरा और तेरा दोनों का रब अल्लाह है। रब्बी व रब्बुक अल्लाह, मेरा रब और तेरा रब भी कौन है? अल्लाह है। अब जब फिरौन ने ये सुना तो गुस्से में लाल पीला हो गया। उस खातून के 2 बेटे और एक शौहर था, उन तक हुक्म भेजा और उनसे कहा कि तुम अपने दीन से फिर जाओ, अगर तुम नहीं फिरोगे तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। और सिर्फ इस तरह से नहीं मारा जाएगा कि बस तलवार चला दी जाएगी, बल्कि तेल गरम करके उबलते हुए तेल में दुनिया के सामने, लोगों के सामने तुम्हें उस उबलते हुए तेल में ढकेल दिया जाएगा। तो अपने दीन से फिर जाओ। ये बात किससे कही गई? फिरौन की बेटी की खादिमा से। उन सब ने इनकार किया। उन्होंने कहा तुम कत्ल करना चाहते हो कर दो, अगर हम सबको कत्ल करके एक ही कब्र में दफन कर दोगे तो तुम्हारा एहसान होगा, लेकिन हम दीन नहीं छोड़ेंगे। एक ही कब्र में दफन कर दोगे तो भी चल जाएगा, तुम्हारा एहसान होगा अगर कर दो तो, लेकिन हम दीन छोड़ने वाले
نہیں ہے، ہم دین نہیں چھوڑیں گے. یہ اس طرح سے ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جب سفر معراج کے واقعات سننے کے لیے شب معراج ہم منا رہے ہیں تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ ایمان کیسا کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. یاد رہے گا انشاءاللہ. تو رینگتا ہے فرش پر، ہے عرش پر ان کی گزر، تو ہی ذرا انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر. ہمارے عقیدے بھی مضبوط ہوتے ہیں، تعلیمات بھی ملتی ہے. اس سفر کو اگر ہم غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. اب فرعون کو اور غصہ آیا. اس نے حکم دیا، تانبے کی دیگ بنائی گئی، پھر اسے تیل اور پانی سے خوب گرم کیا گیا. صرف تیل نہیں، پانی بھی. کبھی آپ نے دیکھا ہے پانی کے اندر اگر تیل کے اندر اگر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے گرم تیل کے اندر تو کیسے وہ ایواپوریٹ ہوتا ہے اور بالکل اس کا جو چٹکا لگتا ہے وہ بہت بھاری لگتا ہے. تو اس طرح سے کیا گیا. دنیا ڈرانے کی کوشش ہمیشہ سے کرتی ہے، کرتی تھی، کرتی ہے، کرتی رہے گی، لیکن مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے. تو سامنے دیگ میں تیل اور پانی گرم کیا گیا. بالکل جب گرم ہو گیا خوب تو اس کے حکم پر ایک کے بعد ایک انہیں ڈالا گیا. سب سے پہلے شوہر کو ڈالا گیا، پھر بچوں کو ڈالا گیا. ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں تھا. جب سب سے چھوٹے بچے کو ڈالا جانے لگا تو اس وقت اس بچے نے کہا تھا، یا اماں ہو قعی ولا تتقاعسی فانکی علی الحق. اے میری ماں اس میں جلدی آؤ، دیر مت کرو، کیونکہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہم حق پر ہیں. سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو. سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو. معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو. معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو. کیا ہے توقیر شاہ امم، کیا ہے توقیر شاہ امم، انسان سے ہو پائے نہ رقم، انسان سے ہو پائے نہ رقم. کیا فرش بری، کیا عرش بری، کیا فرش زمین، کیا عرش بری، سب پر ہے، سب کچھ ہے، سب ہے آقا کے زیر قدم. سلطان مدینہ، سلطان مدینہ کا رتبہ جبریل امی سے پوچھو. سدرا سے بھی آگے کون گیا، کون بنا، جبریل امی سے پوچھو. جبریل سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا. جبریل سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا. محبوب سے جا کر کہہ دینا، اب آ کے کریں وہ سیر ذرا. محبوب سے جا کر کہہ دینا، اب آ کے کریں وہ سیر ذرا. پھر کیسے کیسے انہیں بیدار کیا، جبریل
امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو۔ اور میرے آقا نے کیا کیا دیکھا تو سنو، تھوڑا سا سبق حاصل کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، کیونکہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کی تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو حضور کے قدموں تک کیسے پہنچنا ہے، ذرا ان باتوں کو سنیے اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے سر توڑے جا رہے تھے، اللہ اکبر، سر توڑے جا رہے تھے۔ جب سر کچل دی جاتے تو پھر سے سر اپنی اصلی حالت میں آ جاتے اور پھر کچلے جاتے۔ میرے آقا نے جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں سے بوجھل رہتے تھے، یعنی فرض نمازوں کے لیے جن کے سر جھکانے کا جن کو وقت نہیں ہوتا تھا نا، ان پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ کبھی بھی نماز قضا نہ ہو، جان جائے گی لیکن نماز نہیں جائے گی، یہ جذبہ لے کر یہاں سے اٹھنا ہے انشاءاللہ، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر حضور آگے بڑھے تو ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا جن کے آگے کے مقام پر بوسیدہ کپڑا تھا، گندا کپڑا تھا آگے کے مقام پر، اور پیچھے کے مقام پر بھی بوسیدہ کپڑا تھا، اور اونٹوں اور بکریوں کی طرح چرتے ہیں، اونٹوں اور بکریوں کی طرح چرتے ہیں، اور دریع ایک قسم کا کانٹا، تھوہڑ کا درخت اور جہنم کے انگارے اور پتھر کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر، جہنم کے انگارے اور پتھر کھا رہے تھے۔ حضور نے دریافت کیا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل بولے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کا صدقہ نہیں نکالتے تھے، اپنے مالوں کا صدقہ نہیں نکالتے تھے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ان کے لیے ضروری ہو گیا، لازم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مالوں کا صدقہ بالخصوص زکوٰۃ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ فرض ہے ہم پر زکوٰۃ، اگر ہم مالک نصاب ہیں، اس کے مسائل ہیں، اگر سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو ان مسائل کو سیکھنا اور اس کو وقت پر ادا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کیا ہم اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ پھر حضور آگے بڑھے، آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے ہانڈیوں میں حلال و پاکیزہ گوشت تھا، حلال و پاکیزہ گوشت ان کے سامنے تھا ہانڈیوں میں، اور دوسرا گوشت حرام و خبیث تھا، وہ حلال کو چھوڑ کر حرام و خبیث گوشت کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ کھا رہے تھے، اچھا چھوڑ کر برا کھا رہے تھے۔ اس طرح سے میرے آقا نے ان کو دیکھا۔ حضور نے پوچھا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل بولے، یہ آپ کی امت کا وہ مرد ہے جس کے پاس حلال پاک بیوی تھی پھر بھی حرام عورت کے ساتھ رات گزارتا تھا، اور یہ وہ عورت ہے جس کے پاس حلال و پاک شوہر تھا پھر بھی وہ حرام شخص کے پاس اپنی رات گزارا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے گناہوں کا احساس ختم ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گناہ ہے اس کو ہم گناہ سمجھ نہیں رہے، گناہ سمجھ نہیں رہے۔ غیر محرم عورتوں سے کانٹیکٹ میں رہنا، ان سے بات چیت کرنا، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ نگاہوں کی حفاظت کی ہم فکر نہیں کرتے، اس کو بھی ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ جب گناہوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی توبہ کی بھی کوشش نہیں کرتا، اور جب توبہ کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر کیا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ تو جب دنیا سے جائے گا تو کیسے جائے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو جس حال میں مرے گا وہ اس حال میں اٹھے گا۔
اس لیے ہمیشہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں، اپنی موت کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھیں، پتہ نہیں کب موت آ کر کھڑی ہو جائے، اور گناہ کرتے کرتے اگر دنیا سے چلے گئے تو ہم کیسے اٹھیں گے؟ اللہ کرے کہ ہم اپنے آقا کی نعت پڑھ رہے ہو اور موت آ جائے۔ اس طرح سے اگر ہو تو کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میرے آقا کا گزر ایک ایسی لکڑی کے پاس سے ہوا جس کے قریب سے جو بھی کپڑا یا کوئی اور چیز گزرتی وہ لکڑی اسے پھاڑ ڈالتی، اس کو چیر ڈالتی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل بولے، یہ آپ کی امت کی ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے پر بیٹھتے ہیں اور راستہ روکتے ہیں، ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ آج یہ ہماری پہچان بن گئی ہے، ہمارے راستوں میں کوئی آنا نہیں چاہتا، ہمارے علاقے میں کوئی ٹیکسی والا، کوئی رکشہ والا، اولا اوبر والے، وہ آنا نہیں چاہتے۔ وہاں جائیں گے ٹریفک ہوگی، یہاں بائک کھڑی، وہاں بائک کھڑی، اندر جا نہیں سکیں گے، کہیں سے کسی کو تھوڑا ٹچ بھی ہو گیا تو اٹھ کے مارنے لگے گا، گالیاں دینے لگے گا۔ ہم راستے کو روکنے والے اور راستوں کی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ سفر معراج کے واقعات کو سننے والوں، اپنے آقا کی شان کو سننے کے لیے ہم ضرور آئے ہیں، لیکن یہاں مومن کی شان بھی بتائی جا رہی ہے کہ مومن راستے کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، او کما قال، اور ہر راستے پر راہ گیروں کو ڈرانے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نہ بیٹھو۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، آپ سن رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں نا؟ سنیے، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تم راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور راستے میں بیٹھنا ہمارے لیے کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے، ہمارے گھر اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھیں، کبھی کبھی بیٹھ کر کچھ بات کرنے کے لیے راستوں میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے لیے راستے میں بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ یہ راستے کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ لوگ ہیومن رائٹس تک پہنچے ہیں، لیکن مذہب اسلام نے راستے کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ تو مسلمان کو ٹریفک حوالدار کے ڈر سے ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز کا پالن نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے خوف سے کرنا چاہیے کہ کل اس سے تو بچ جائیں گے، آر ٹی او آفس سے تو بچ جائیں گے، تھوڑا سا جاؤ دیانا صاحب بول کر کنونس کر کے تو نکل جائیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کہاں نکلیں گے؟ وہاں سے کہاں جائیں گے؟ جب یہ راستہ ہمارے خلاف مقدمہ کر دے گا، ہمارے خلاف اعتراض کر دے گا، ہمارے خلاف رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، تو ہم بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ تو ہم کہیں نہیں جا سکیں گے۔ تو راستوں کے بھی حقوق ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور راستے کا بھی حق ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کیا حضور کیا ہے؟ فرمایا، جب راستے میں تم سے کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرو، جو چیز تکلیف دیتی ہے اس کو دور کرو۔ ہم تو سراپا تکلیف بن کے بیٹھے ہیں راستے میں، آپ دیکھیے ہمارے علاقوں میں جا کر ہم کیا کر رہے ہیں، تکلیف بن کر بیٹھے ہیں ہم۔ تکلیف دینے والی چیز کو دور کرو۔ ایمان کی پہچان بھی یہ بتائی گئی کہ ایمان والا جو شخص ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ راستے میں جو کوئی اگر پتھر ہو جو یا کوئی ایسی چیز ہو جو مسافر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کو ہٹاتا ہے، اور یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ اس کو ہٹا دے۔ تو تکلیف دینے والی چیز کو دور کرو، ایک یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ کہ نیکی کا حکم دو۔ راستے میں بیٹھے ہو نا تو نیکی کا حکم دو، نماز کے لیے کہو، چلنے کے لیے اچھی بات کا حکم دو، نیکی کا حکم دو۔ اچھا حکم دو کہا، حکم دو، نیکی کا کیا دو؟ حکم دو۔ ہم لوگ بولتے ہیں جان دینا بھائی، کرتا تو نہیں کرتا چھوڑنا، کائے کو سب کا ٹینشن لینے کا، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن حضور کیا فرما رہے؟ نیکی کا حکم دو، یعنی بولو، بولو، کرنا نہیں کرنا اس کی مرضی، لیکن تم ایٹ لیسٹ بولو تو صحیح۔ ہم بولتے بھی نہیں ہیں۔ دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے، اپنے بچے کو ہم نہیں بول پاتے، اپنے بھائی کو ہم نہیں بول پاتے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے اپنی فیملی ممبرز پر ہم نظر رکھیں، اپنے آپ پہ نظر رکھیں۔ تو نیکی کا حکم دو، اور پھر چوتھا حق میرے آقا نے بتایا، برائی سے روکو، برائی سے منع کرو۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس سے منع کرو۔ ہم یہ کام نہیں کرتے، بلکہ ہمارے اگر کوئی بچہ کسی کو
دو ٹوک جواب دے دے اور کوئی بولے بھائی یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا کیسے بدتمیز بچے ہیں, او بھائی صاحب اپنا راستہ ناپو, چلو بیٹا ایسے ہی رہنے کا, لوگ کے بہت ناٹک ہے, کائے کو آتے ادھر سے, کائے کو جاتے, دوسرا راستہ ملتا نہیں کیا. یہ ہماری بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے ہم اپنے دین کا دشمن خود لوگوں کو بنا رہے, خود لوگوں کو بنا رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے. تو برائی سے روکو, نیکی کا حکم دو, سلام کرے تو اس کا جواب دو, تکلیف دینے والی چیز کو دور کرو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, اس کی حفاظت کرو. یہ راستے کے حقوق حضور نے بتائے, اور جو راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اس کا انجام سفر معراج کے اس واقعے سے ہم نے سن لیا. پھر آپ آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا ایک ایسا مرد ہے جو خون کی نہر میں تیر رہا ہے, اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ ڈالا جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا حضور یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو سود سے بچا نہیں کرتے تھے, یہ ان کی مثال. پھر میرے آقا نے خیانت کرنے والے کی سزا بھی دیکھی, فتنہ پرور مقررین کی سزا بھی دیکھی, غیبت کرنے والے کی بھی سزا دیکھی. اس طرح سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا. 12 بج چکے ہیں اور آپ نے شیڈول میں دیکھا تھا کہ 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک انشاءاللہ ہم کچھ نمازیں پڑھیں گے. میں کچھ نمازیں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج کی رات کچھ عبادتیں بھی ہم کریں گے. پھر 1 بجے انشاءاللہ حضور بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ تشریف لائیں گے اور دلائل الخیرات شریف کا ختم شریف ہوگا انشاءاللہ. ذرا محبت سے بولی نا پلیز. دلائل الخیرات یہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے, یہ بزرگان دین کا کہ یہاں پر بہت ہی مشہور اور بہت ہی مشہور وظیفہ ہے. اکثر بزرگان دین اس کی نصیحت کرتے ہیں. وادی نور آزاد میدان میں حضور محقق مسائل جدیدہ نے اس کی اجازت سب کو عطا فرمائی تھی, تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی پوری دلائل الخیرات شریف کو نعتوں کے ساتھ, نعتوں کے مجموعے میں سننا, اور اس کے بعد یہاں سے یہ جذبہ لے کر اٹھنا کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی دلائل الخیرات شریف کا ورد کریں گے انشاءاللہ. ہارڈلی ڈیلی اگر آپ کوشش کرو گے نا تو ہارڈلی 20-25 منٹس زیادہ سے زیادہ لگتا ہے. جمعہ میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, پیر کے دن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے بس, لیکن ایک بار عادت ہو جاتی ہے اور پھر جو اس کی برکتیں ہیں وہ تو آپ اسی وقت اس کا احساس آپ کو ہوگا جب آپ اس کا ورد شروع کریں گے, اس کو اپنے معمول میں شامل کریں گے. تو کچھ نوافل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پھیل جائیں اور اپنی اپنی کچھ نمازیں ادا کریں, کچھ ذکر و اذکار کریں, اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں, اور کچھ نہ کچھ اپنی عبادت ہم ضرور کریں. کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک وہ جو حضور داعی کبیر کے ویڈیو سے آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا, لیکن پھر میں ریپیٹ کروں آپ کو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. جس نے اس رات میں 12 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن پاک کی کوئی سورہ پڑھے جو آپ کو یاد ہے, کوئی سورہ پڑھے, اور 2 رکعت پر تشہد یعنی التحیات آخر تک پڑھ کر درود سلام پھیرے. بالکل نارمل جو نماز ہے وہی ہے, 2 کر کے 12 رکعت پڑھنی. یہ 12 رکعت مکمل ہونے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اس کو تھوڑا سا یاد کرنے کے لیے ہم اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پڑھیے پڑھیے پڑھیے, والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 100 بار. 100 بار. اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے. کیا پڑھے؟ استغفر اللہ. اور پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے. پھر دنیا و آخرت کے امور کے متعلق جو چاہے دعا کرے اور صبح کو روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو بہت سارے ارمان, بہت ساری حاجتیں, بہت ساری مرادیں ہم لے کر مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں آتے ہیں, تو شب معراج کا صدقہ اس وقت ہم پائیں گے.
یہ ایک نماز میں نے آپ کو بتائی. دوسری میں صلاۃ التسبیح آپ کو بتا دوں، وہ بھی ہم پڑھیں گے 1 بجے تک انشاءاللہ. ہم یہاں پر ہیں، میں بھی ہوں انشاءاللہ، ہمارے اور ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں، تو اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ نماز نہیں پڑھ کر آپ کچھ ذکر و اذکار کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، قضاء عمری پڑھنا چاہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. صلاۃ التسبیح، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. صلاۃ التسبیح کی فضیلت اس طرح سے آئی، حدیث پاک میں آیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، اگر تم سے ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کو روزانہ 1 بار پڑھو. اگر ہو سکے تو روزانہ کتنی بار؟ 1 بار. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار. ہر مہینے میں کتنی بار؟ 1 بار. یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں 1 بار. اور یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 بار. لیکن اس کو پڑھیے، دیکھیے حضور کیسے کتنی پیار سے، کتنی محبت سے اور کتنی رعایت کے ساتھ میں، کتنی فلیکسیبلٹی کے ساتھ میں میرے آقا اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں صلاۃ التسبیح. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. وہ تسبیح جو آپ نے پڑھی تھی ذرا سنائیے. ہے نا؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح صلاۃ التسبیح میں پڑھی جاتی. صرف ترتیب کیا ہے اس کی یہ سمجھیے. 4 رکعت نماز یہ ہوگی. کتنی رکعت؟ اب پہلے جو نماز ہم نے سیکھی تھی وہ کتنی ہے؟ 2 کر کے 12 رکعت. ترتیب کیا اس کی؟ وہ 12 رکعت کی ترتیب کیا؟ 12 رکعت ہونے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک، اور پھر دعا اور کل کا روزہ. پھر اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا؟ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کو سمجھ لیجئے آپ. اگر زبان سے بالکل ویسا ادا نہیں ہوا تو چل جائے گا. آپ کی نیت ہے صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، بہت ہو گیا. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو ہم باندھیں گے. ہاتھوں کو باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے. ثنا جو ہم پڑھتے ہیں عموماً، وہ ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھیں گے. کون سی تسبیح؟ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی بار؟ 15 بار. اس کے بعد پھر تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورہ پڑھ کر پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھیں گے. کتنا ہو گیا؟ 15 10 25. اس کے بعد رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں جا کر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. تو کتنی ہو گئی؟ 35. پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. قوما میں پڑھیں گے 10 بار. کتنی ہوئی؟ 45. اس کے بعد سجدے میں جا کر پھر 10 بار. کتنی ہوئی؟ 55 55. پھر سجدے کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. جلسے میں 10 بار پڑھیں گے. کتنی ہوئی؟ 65. اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں پڑھیں گے تو کتنی ہوگی؟ 75. یہی سیکوینس سے 4 رکعت میں ہم پڑھیں گے. تو 75 into 4 300. 300 تسبیح اس طرح سے مکمل ہوگی. تو یہ طریقہ ہوگا صلاۃ التسبیح پڑھنے کا. 2 رکعت کے بعد اتحیات اگر آپ پڑھیں گے، وہ پڑھ کر پھر جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو پھر 15 بار پہلے تسبیح پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل ضرور کریں گے. تو اب کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھتے ہیں مرکز پر ہم لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد. پڑھیے زور سے. صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم.